أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حمزه ونفخه ونفثه والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم رواہ الامام البخاری فی صحیحہ. ہر طرح کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو ہم سب کا خالق مالک رازق ہے اور کل کائنات کے امور کی تدبیر کرنے والا ہے. اور پھر لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. دین اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا سورہ آل عمران کے اندر ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ تعالیٰ کے ہاں دین صرف اور صرف اسلام ہے. اور یہ بات ارشاد فرمائی وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. جو شخص دین اسلام کے علاوہ کوئی بھی دوسرا دین بطور اسلام کے اختیار کرے گا، بطور دین کے اسلام کے علاوہ اس سے وہ ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اور وہ آخرت کے اندر ناکام لوگوں کے اندر ہوگا، نامراد لوگوں کے اندر ہوگا، کامیابی سے وہ ہمکنار نہیں ہوگا. دین اسلام قرآن مجید کی صورت میں اور سیرت طیبہ کی صورت کے اندر ہمارے سامنے آتا ہے. دین اسلام کو اول رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کرنے والے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے بیٹھ کر قرآن مجید کی آیات کی تلاوت زبان نبوت سے سماعت کرنے والے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ جانثار ہیں، وہ پاک باز لوگ ہیں، وہ پیارے صحابہ ہیں جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ساتھی کہا، اپنا صحابی کہا. اور مالک کائنات نے ان کے بارے میں یہ بات ارشاد فرمائی اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی. یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے تقوی کے لیے چن لیا، منتخب کر لیا. مالک کائنات نے ان لوگوں کے بارے میں ارشاد فرمایا اولئک ھم المفلحون. یہ لوگ یقینی طور پر کامیاب لوگ ہیں. مالک کائنات نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا اولئک ھم المؤمنون حقا. یہی لوگ پکے اور سچے مومن اور ایماندار ہیں. مالک کائنات نے ان لوگوں کے بارے میں فرمایا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی
صحبت پاک سے فیض یاب ہوئے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اے صحابہ کرام کی جماعت، کہ بعد میں آنے والے لوگ جو اسلام کا دعویٰ لے کر اٹھ کھڑے ہوں، اگر وہ تمہارے جیسا ایمان لائیں گے تو وہ ہدایت یافتہ اور کامیاب گردانے جائیں گے، اور اگر وہ اس سے روگردانی کریں، آپ کے طریقے سے پھر جائیں، وہ ہدایت پر نہ ہوں گے بلکہ گمراہی کا شکار ہوں گے۔ مالک کائنات نے انہی صحابہ کرام اور اہل بیت کے بارے میں، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کیا اور اپنے آپ پر جنت جہنم کی آگ کو حرام کر لیا، مالک کائنات نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى على سوقہ یعجب الزراع لیغیظ بہم الکفار۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، قرآن کہتا ہے سورہ الفتح کے اندر، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں، اشداء علی الکفار، یہ کفار کے اوپر بڑے سخت ہیں، بھاری ہیں، رحماء بینہم، آپس میں یہ بڑے شفیق اور مہربان ہیں، آپ ان کو رکوع کرتے ہوئے سجدے کرتے ہوئے رب کی عبادت گزاری میں دیکھو گے، ان کے چہروں کے اوپر، ان کی پیشانیوں کے اوپر سجدوں کے نشان ہیں۔ مالک کائنات نے ان کا تذکرہ یہ قرآن مجید کے اندر ہے، مالک کائنات نے ان کا یہ تذکرہ صرف قرآن میں نہیں، ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، اللہ تعالیٰ نے ان کا ایسے ہی تذکرہ اور مثالیں توریت و انجیل میں پیغمبر کے صحابہ کی بیان کی ہیں۔ مالک کائنات نے ان کو آپ علیہ الصلاۃ والسلام اپنے پیارے نبی، آخری نبی، خاتم النبیین کی صحبت کے لیے چنا۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود مکہ دور کے صحابی، السابقون الاولون میں سے ہیں، وہ کہتے ہیں ان اللہ نظر الی قلوب العباد، اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کے انسانوں کے دلوں کو دیکھا، فوجد قلب محمد، اللہ تعالیٰ کو ساری کائنات کے انسانوں میں اپنے پیارے حبیب جناب محمد کا دل سب سے زیادہ عمدہ اور پاکیزہ نظر آیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب کو ساری انسانیت میں سے آخری نبی اور رسول اور رسالت اور بعثت کے لیے چنا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چن لینے کے بعد آپ کی اعانت کے لیے، آپ کی نصرت کے لیے، آپ کے ساتھ کھڑا ہونے کے لیے، عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے باقی تمام انسانیت کے دلوں کو دیکھا، فواجد قلوب اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب جناب محمد کے صحابہ کو باقی تمام انسانیت کے دلوں میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے بعد، انبیاء کے دل کے بعد سب سے سچا اور پاکیزہ دل کے طور پر پایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے، عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی کی صحبت کے لیے چنا، پیغمبر کے وزراء بنایا، آپ کے جانشین بنایا۔ سیدنا جناب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس اثر سے، جو کہ قرآن مجید کی آیات کی ترجمانی کرتا ہے، مالک کائنات سورہ توبہ آیت نمبر 100 میں ارشاد فرماتے ہیں،
والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جو لوگ پہلے ایمان لائے، جو سابقون الاولون ہیں، جنہوں نے مشکلات کو جھیلا، پہلے ایمان لائے، والذین اتبعوہم بإحسان، جو پھر بعد کے اندر، دوسرے دور کے اندر جس میں قدر آسانی تھی، صلح حدیبیہ کے زمانہ کے بعد کے لوگ یا فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والے، مالک کائنات نے دونوں طبقوں کا ذکر کیا۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، مہاجرین و انصار میں سے پہلے ایمان لانے والے ایک طبقہ، والذین اتبعوہم بإحسان، اور جو احسان اور ایمان کے ساتھ ان السابقون الاولون مہاجرین کے بعد ایمان لائے، مالک کائنات کہتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ بات ذرا مومنین غور سے سننا، اللہ تعالیٰ پہلے ایمان لانے والے اور جو بعد میں ایمان لانے والے، دونوں کا تذکرہ کر کے اللہ تعالیٰ دونوں کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں رضی اللہ عنہم، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو چکا ہے، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو چکا ہے۔ ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو چکے ہیں۔ اللہ کی رضوان ہی ہر رحمت کے لیے، ہر برکت کے لیے اللہ کا راضی ہونا ہی کافی ہے، لیکن مالک کائنات نے آگے تفصیل بھی بیان کر دی، فرمایا پہلے ایمان لانے والے پیغمبر کے صحابہ، بعد میں ایمان لانے والے، یہ صلح حدیبیہ سے پہلے والے ہوں، یہ مکی دور کے ہوں، یہ مدنی دور کے ہوں، یہ ہجرت سے پہلے کے ہوں، یہ ہجرت سے بعد کے ہوں، یہ صلح حدیبیہ سے پہلے کے ہوں، صلح حدیبیہ کے بعد کے ہوں، یہ فتح مکہ سے پہلے کے ہوں، فتح مکہ کے بعد کے ہوں، مالک کائنات کہتا ہے اللہ ان سب سے راضی ہو گیا، وہ سارے اللہ سے راضی ہو گئے۔ تفصیل ہے اس رضوان کی، وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ، اللہ تعالیٰ نے ان سب کے لیے کوئی فرق نہیں رکھا، مالک نے رضوان کے اعتبار سے، جنت کی نعمتوں کے اعتبار سے، کامیابی کے اعتبار سے، پہلے ایمان لانے والے، بعد میں ایمان لانے والے، پہلے زمانے کے پیغمبر کے صحابہ، پیغمبر کے بعد کے زمانے کے صحابہ، ہجرت سے پہلے کے، صلح حدیبیہ سے پہلے کے، فتح مکہ سے پہلے کے، ہجرت کے بعد کے، صلح حدیبیہ کے بعد کے، فتح مکہ کے بعد کے، اللہ تعالیٰ سب سے راضی ہو گیا۔ اللہ نے ان کے لیے ایسی جنتیں تیار کر دی جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ، جنتیں کیسے ملی، کتنی مدت کے لیے ملی؟ مالک کائنات نے کہا خالدین فیہا ابدا، یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے، پہلے والے بعد والے، ایسی جنتیں جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، اللہ تعالیٰ نے یہ جنتیں ان کو 100 سال، 1000 سال، لاکھ سال کے لیے نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے ان کو جنتوں کا مالک اور وارث بنا دیا ہے، ہمیشہ جنتوں کے اندر رہیں گے۔ یہ کتنی بڑی کامیابی ہے۔ پیغمبر کے صحابہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک الفوز العظیم، رب کی رضوان مل جانا، خوشنودی مل جانا، جنت مل جانا، ہمیشگی کی جنت مل جانا، ذالک الفوز العظیم، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو ملنے والی بہت بڑی کامیابی ہے، معمولی کامیابی نہیں۔ ہاں درجے کا فرق ہے، انبیاء سارے اللہ تعالیٰ کے پیارے ہیں، اللہ کے لاڈلے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کے درجات کے اندر بھی فرق رکھا ہے۔ سارے انبیاء اللہ کے پیارے، سب پر ایمان لانا مومن اور مسلمان ہونے کے لیے لازم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے 5 اولو العزم پیغمبروں کو زیادہ مرتبہ عطا کیا، جناب نوح علیہ السلام، سیدنا ابراہیم علیہ السلام، سیدنا موسیٰ علیہ السلام، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔
یہ 5 انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے باقی تمام انبیاء سے افضل قرار دیا. درجے کے اندر فرق ہے، فضیلت اور منقبت میں فرق ہے، لیکن نبوت اور رسالت میں اللہ تعالیٰ کے ہاں سب کے سچے ہونے میں کوئی فرق ہے. اور ان 5 اولو العزم پیغمبروں میں سے بھی تمام انبیاء کے ساتھ علی الاطلاق سب سے زیادہ مرتبہ اور مقام جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. مرتبے میں جیسے انبیاء کے اندر فرق ہے، جبکہ نبوت اور رسالت میں فرق نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے ہاں درجات میں فرق ہے. اسی طرح صحابہ کے بھی درجات ایک جیسے، بعض کا درجہ بہت زیادہ، بعض کا درجہ باقی امت سے تو بہت زیادہ ہے، لیکن ان کے آپس کے درجے کے اندر فرق ہے. یہ باقی امت کے ساتھ ان کا تقابل یہ نہیں ہے کہ بعد کے کسی تابعی کے ساتھ یا باقی بعد میں ایمان لانے والے ہزاروں لاکھوں مسلمان مل کر بھی کسی ایک ایسے صحابی کی شان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. مومن مسلمان چاہے وہ ساری زندگی کا تہجد گزار ہو، ساری زندگی کا نفلی روزے رکھنے والا روزے دار ہو، ساری زندگی ہر سال حج کرنے والا ہو، بعد میں آنے والا جس نے پیغمبر کے چہرے کو ایمان کے ساتھ نہیں دیکھا، ایسے لاکھوں ہزاروں مل کر بھی پیغمبر کے اس صحابی کی شان اور عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے جس نے ایک لمحے کے لیے ایمان کی حالت میں پیغمبر کے چہرے کو دیکھا ہے. اللہ تعالیٰ نے دونوں درجوں کا ذکر کیا. سورہ الحدید آیت نمبر 10 اللہ تعالیٰ صحابہ کے درجے بیان کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنی. مالک کائنات کہتے ہیں، اللہ فرماتا ہے جو لوگ فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے، فتح مکہ سے پہلے انہوں نے اپنا مال خرچ کیا اسلام کے لیے، فتح مکہ سے پہلے جہاد اور قتال کیا، فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والے، فتح مکہ کے بعد جہاد کرنے والے، فتح مکہ کے بعد مال خرچ کرنے والے فتح مکہ سے پہلے والوں کے برابر درجے میں ہو سکتے نہیں. اولئک اعظم درجہ، مالک کہتا ہے فتح مکہ سے پہلے والوں کا درجہ فضیلت کے اعتبار سے، منقبت کے اعتبار سے، اللہ اور اس کے رسول کے لیے قربانیاں دینے کے اعتبار سے فتح مکہ والوں سے، فتح مکہ سے پہلے والوں کا درجہ ان سے بعد والوں سے زیادہ ہے. لیکن جو فتح مکہ کے اوپر مسلمان ہوئے، لوگوں نے شور کیا. آج ایک وائرس پھیلا ہوا ہے، کرونا وائرس کی تو ویکسین آ گئی تھی، اس کی ابھی تک ویکسین نہیں آئی. علماء کے پاس بھی کوئی فارماسوٹیکل کمپنیز ہونی چاہیے جو ایسے فتنوں کے لیے ویکسین تیار کرے. ان کی ویکسین اگر یہ سمجھے تو کتاب و سنت کے اندر ہے یا علماء کے پاس بیٹھنے میں ہے. انہوں نے ایک جملہ مشہور کر دیا، نوجوانوں کے اندر ایک جملہ مشہور کر دیا. جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے کہتے ہیں یہ ایت معافیاں مانگ کے مسلمان ہوئے. یہ جملہ سنے کوئی نہیں؟ کہتے ہیں ایت معافیاں مانگ کے مسلمان ہوئے. میں کہا اچھا یہ تو بڑی سونی گل ہے، کدے کو معافی منگی نے؟ سوال ہے نا، کدے کو معافی منگی نے؟ اللہ کو، اللہ دے رسول کو، اے مومنہ کو. تو آپ کہہ رہے ہیں یعنی اے بندہ اس فضیلت دا اقرار کر رہا ہے، حالانکہ وہ کر تان رہا ہے. فتح مکہ تو بعد آنے تے وہ اپنے الوں سیاڑا بن کے تان کرن دی کوشش کر رہا ہے. انہیں اپنے الوں بڑی سیانی گل کیتی ہے، بھائی اے تے جی اتقا نے، اے تے معافیاں مانگ کے مسلمان ہوئے نے. تے میں پوچھیا بھائی تھوڑا جہا ذرا ٹھہر کے غور کر کے ذرا گویڑ لا کے گل دس، بھائی انہاں معافی کدے کولوں منگی ہے؟ کدے کولوں معافی منگی نے؟ اللہ دے رسول کولوں معافی منگی نے؟ اللہ دے رسول دے سامنے معافی کی منگی نے، توبہ تائب ہوئے نے. تے اللہ دے رسول نے اللہ تو پوچھیوں بغیر انہاں نوں معاف، اللہ دے رسول کوئی بھی کام کسی نوں معافی بھی دینی ہوئے تے اللہ کولوں پوچھیوں بغیر دے سکدے؟ یار اینی گل تے تو آپ مان گئے ہیں بھائی اے معافیاں مانگ کے مسلمان ہوئے نے. تے جڑا معافی مانگ کے مسلمان ہوئے نا، محمد کریم دے سامنے بہ کے تے آکھے یا رسول اللہ
میں اسلام اور دین دے حوالے نال بڑی غلط فہمی دا شکار رہا، جنگا بھی کرتا رہا، لیکن اج منو اسلام سمجھ آ گیا ہے، میں اللہ کو بھی معافی منگنا تے تواڈے کولوں بھی معافی منگنا، تے پیغمبر نے انہوں نے معاف اور یہ جو سورہ الحدید کی میں آیت پڑھ رہا ہوں، سورہ الحدید آیت نمبر 10، یہ اپنے سینوں پہ لکھ کے لے جائیں، اپنے سینوں پہ سورہ الحدید آیت نمبر 10۔ جو بندہ کہ فتح مکہ والے فتح مکہ ہونے کے بعد معافیاں مانگ کے مسلمان ہوئے، ہم نے کہا ہاں وہ معافیاں مانگ کے مسلمان ہوئے، اوتاقا ان کو قرار دیا گیا، آزاد کر دیا گیا، معاف کر دیا گیا، لیکن مالک کائنات نے کہا کہ فتح مکہ سے پہلے والوں کا درجہ زیادہ ہے، مرتبہ زیادہ ہے، مقام زیادہ ہے، فضیلت زیادہ ہے، منقبت زیادہ ہے۔ فتح مکہ والے فتح مکہ سے پہلے والوں کا مرتبہ تو زیادہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فتح مکہ کے بعد ایمان لا کے پیغمبر کا چہرہ دیکھنے والوں کو بھی اپنی رحمت سے، اپنی جنت سے، اپنی معافی اور غفران سے اللہ نے محروم نہیں کیا، بلکہ سورہ الحدید کی آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے فتح مکہ سے پہلے والے ہوں یا بعد والے ہوں، درجے کا فرق ضرور ہے، لیکن اللہ نے سب کے ساتھ جنت کا وعدہ کر لیا ہے۔ اللہ نے سب کے ساتھ جنت کا وعدہ کر لیا ہے، اللہ نے سب کے ساتھ جنت کا وعدہ کر لیا۔ اگر لفظ یاد ہو جائے نا تو آپ نے یاد کرنا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اگر فصل کر کے پڑھیں اور اگر واو کے ساتھ ملا کے پڑھیں لام کو وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى۔ فتح مکہ سے پہلے والوں اللہ نے فرمایا وہ درجے میں بہت اوپر ہیں، بعد والوں کا درجہ کم ہے، لیکن اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ نے سب سے، اے کل لفظ بولتے ہیں نا، کل انی کو عربی تے آمدی ہے، کل کائنات ہی، کل جہان ہی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكُلًّا، سارے کے سارے، وَكُلًّا، سارے کے سارے، وعد اللہ نے ان سے وعدہ کر لیا الحسنہ۔ الحسنہ سے مراد یہاں کیا ہے؟ جنت ہے۔ اللہ نے سب سے کس کا وعدہ کیا ہے؟ جھگڑا ختم ہو گیا۔ اب حدیث عمار 28:12 پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب جمل اور صفین کے جھگڑے کی ہمیں تاریخ بیان کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے سامنے جمل اور صفین کے صحابہ کے درمیان ہو جانے والے کسی اختلاف کا تذکرہ کر کے ہمیں صحابہ سے برگشتہ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم نے قرآن سورہ الحدید کی آیت نمبر 10 کے اندر پڑھا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے سب سے جنت کا، وہ سارے جنتی ہیں، وہ کیا ہیں؟ سارے جنتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کے تمام صحابہ جنتی ہیں، اللہ کے پیغمبر کے تمام صحابہ کامیاب ہیں، اللہ کے پیغمبر کے تمام صحابہ متقین ہیں، اللہ کے پیغمبر کے تمام صحابہ پر اللہ راضی ہو چکا ہے، سب راضی اللہ ہو۔ ایک وائرس پھیلانے والا ایک لیبارٹری ہے، وائرس پھیلاتے ہیں مسلمانوں کے اندر، ایمان خراب کرنے والا وائرس، ایمان کو کینسر لگانے والا وائرس۔ ادھر ہمارے لالا موسیٰ سے کوئی 40-45 کلومیٹر دور وہ لیبارٹری ہے۔ اس نے کہا، ایک صحابی کے بارے میں پوچھا، میں نام لیتا ہوں، ساڈا تے سینہ ٹھر جاندہ ہے، اللہ دی قسم، اسی تے اس نا تے مر جانے ہیں، قسم بھائی، ساڈیاں جانا لے لو اس نا تے۔ آندے نے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ۔ کسی نے پوچھا آپ ان کو بارے میں کہتے ہیں جمل بھی ہوئی، سفین بھی ہوئی، حدیثیں مار بھی ان پہ فٹ کرتے ہیں، تو ساتھ رضی اللہ بھی کہتے ہیں۔ کہتا میں دل پہ پتھر رکھ کے ہی کہتا ہوں، کہتا دل پہ پتھر رکھ کے کہتا ہوں۔ بھائی انہیں ایک گل دا اقرار کر لیا ہے، بھائی میں اتو رضی اللہ کہنا، لیکن دل دا میں کالا ہی ہاں، دل دا میں۔ ہمارے بندیوں نے کہا رفع الیدین کر کے نماز پڑھدا ہے، تو میں کہا پڑھدا رہے رفع الیدین کر کے، سانو یہ رفع الیدین کرن یا نہ کرن دے نال کوئی غرض نہیں، سینے تے ہاتھ بندہ ہے، میں کہا بندہ رہے۔ اے جی قبر پرستوں کے والے سے بڑی بات کرتا رہے، ہمیں کیا ہے؟ جو میرے پیغمبر کے صحابہ کا حیا نہیں کرتا، ہمیں اس کی کسی اچھی بات کا بھی کوئی حیا، وہ باتیں ہمیں پہلے ہی قرآن و سنت سے پہنچ چکی ہیں، نبی پاک کی نماز بھی ہمیں پہنچ چکی ہے،
نبی پاک کا دین بھی پہنچ چکا ہے، عقیدہ توحید بھی پہنچ چکا ہے. ہم نے عقیدہ توحید پہلے ہی کتاب و سنت سے حاصل کر لیا ہے. اگر تو کتاب و سنت کے عقیدہ توحید یا سنت کے مطابق نماز پڑھنے کی بات کرتا ہے تو جنہوں نے یہ سنتیں پہنچائی ہیں، یہ نماز نبی پاک سے لے کے پہنچائی ہے، اگر ان کے بارے میں تو بری بات کرتا ہے، ہمیں تیری ان اچھی باتوں جو بظاہر اچھی ہوتی ہیں ہمیں ان کی بھی کوئی پرواہ. یہ ہم ڈائریکٹ امام بخاری سے یہ باتیں لے لیتے ہیں، امام مسلم سے لے لیتے ہیں، صحابہ کرام سے لے لیتے ہیں. آگے چلیے جی، درس کو مختصر کرتے ہوئے چند باتیں. صحیح مسلم شریف کے اندر حدیث ہے، صحابہ بڑے بابرکت لوگ تھے، بڑے بابرکت لوگ تھے صاحب. صحیح مسلم شریف کی حدیث. اب میں عربی متن نہیں پڑھوں گا، صرف اس کا مفہوم بیان کرتا جاؤں گا، حوالہ دوں گا. صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، صحابی کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو بیٹھے ہوئے تھے، آسمان پہ ستارے جگمگ کر رہے تھے. آپ نے آسمان کی طرف اپنی نظر مبارک کو اٹھا کے کہا یہ ستارے آسمان کے لیے رحمت ہیں، امن ہے، امن. جب تک یہ ستارے باقی رہیں گے یہ آسمان باقی رہے گا. جب یہ ستارے ختم ہو جائیں گے قیامت آ جائے گی، آسمان ٹوٹ جائے گا، آسمان ختم ہو جائے گا. جب تک ستارے ہیں آسمان کے لیے امن کی ضمانت ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَآنَا آمَانَةٌ لِأَصْحَابِي، آپ نے فرمایا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے لیے امن کا پیغام اور امن کی گارنٹی ہوں. جب تک میں موجود رہوں گا میرے صحابہ کے اوپر امن اور ہر طرح کی رحمتیں برستی رہیں گی. آپ نے فرمایا فَإِذَا ذَهَبْتُ، جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا اَتَىٰ أَصْحَابِي مَا يُوعَدُونَ، میرے صحابہ کے اوپر کچھ ایسی آزمائشیں آئیں گی جس کا اللہ نے تقدیر میں پہلے وعدہ کر رکھا ہے ان سے. اگلی بات امت کے لیے فرمایا وَأَصْحَابِي أَمَانَةٌ لِأُمَّتِي. میں نے کہا تھا میں متن عربی نہیں پڑھوں گا، لیکن عادت ایسے بن گئی ہے جب تک عربی متن پڑھو نا آگے بات چلتی نہیں، زبان پہ ویسے ہی آ جاتا ہے. آپ نے آسمان کے لیے ستاروں کو امن قرار دیا، اپنے آپ کو اپنے صحابہ کے لیے امن کا باعث قرار دیا اور فرمایا میری امت کے لیے میرے صحابہ امن کی گارنٹی ہے. فَإِذَا ذَهَبَ أَصْحَابِي أَتَىٰ أُمَّتِي مَا تُوعَدُ، میرے صحابہ جب تک ایک صحابی بھی دنیا پہ رہے گا میری امت کے لیے امن کی ضمانت ہوگا، رحمت اور برکت کی ضمانت ہوگا. جب میرے صحابہ کا دور گزر جائے گا میری امت پہ ایسے فتنے آئیں گے جس کا امت سے تقدیر کے اندر وعدہ کیا گیا ہے. صحابہ امت کے لیے کس چیز کی امانت ہے؟ علامت ہے امن کی، رحمت کی، برکت کی. صحیح مسلم کی دوسری حدیث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت آئے گا مسلمانوں کا گروہ جہاد کرنے کے لیے جائے گا لشکر. پوچھا جائے گا کیا تم میں کوئی ایسا شخص ہے جس نے پیغمبر کریم کے چہرے کو ایمان کے ساتھ دیکھا ہو، آقا کریم کی زیارت کی ہو؟ کہا جائے گا ہاں، اس لشکر کے اندر پیغمبر کے چہرے کو دیکھنے والا صحابی موجود ہے. آپ نے فرمایا فَيُفْتَحُ لَهُمْ، اس صحابی کے ہونے کی برکت کی وجہ سے جس نے پیغمبر کے چہرے کو دیکھا ہے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے لشکر کو فتح عطا فرما دے گا. حدیث صحیح مسلم کے اندر. پھر مسلمان غزوہ کریں گے اگلے دور میں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر پوچھا جائے گا کیا تم میں کوئی ایسا شخص موجود ہے جس نے اس خوش نصیب کو دیکھا ہو جس نے پیغمبر کو دیکھا ہو؟ کیا پیغمبر کے صحابی کا دیدار کرنے والا کوئی اس لشکر میں موجود ہے؟ کہا جائے گا ہاں، ایسے خوش نصیب اس لشکر اسلام میں موجود ہیں جنہوں نے پیغمبر کو تو نہیں دیکھا لیکن پیغمبر کے صحابہ کو دیکھا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں کے اس لشکر کو فتح عطا فرما دیجیے. تیسرا دور، کتنے مبارک لوگ تھے وہ. آپ نے فرمایا تیسرا دور آئے گا، لوگ جہاد کرنے کے لیے کفار کے مقابلے میں لشکر نکلے گا. پوچھا جائے گا تم میں کوئی ایسا خوش نصیب ہے جس نے اس خوش نصیب کو دیکھا ہو جس خوش نصیب نے پیغمبر کے صحابی کو دیکھا ہو؟ صحیح مسلم کی حدیث پڑھ رہا ہوں. کہا جائے گا ہاں، نہ پیغمبر کا صحابی موجود ہے نہ پیغمبر کے صحابی کا دیدار کرنے والا موجود ہے
لیکن زمانہ اگلا آ گیا ہے، وہ خوش نصیب موجود ہے جس نے پیغمبر کو بھی نہیں دیکھا، پیغمبر کے صحابی کو بھی نہیں دیکھا، لیکن اس کو دیکھا ہے جس نے پیغمبر کے صحابی کو دیکھ رکھا ہے۔ فَيُفْتَحُ لَهُمْ، پیغمبر نے فرمایا پیغمبر کے صحابی کے شاگرد کو دیکھنے والے اس زمانے اور اس لوگوں کے برکت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسلام کے لشکر کو فتح عطا فرما دے۔ کیا سمجھ آئی اس حدیث سے کہ پیغمبر کے صحابی بابرکت ہے؟ صرف پیغمبر کے صحابی بابرکت نہیں، بلکہ پیغمبر کے صحابی کو دیکھنے والے مومنین بابرکت ہیں۔ صرف وہی بابرکت نہیں، بلکہ پیغمبر کی اور پیغمبر کے صحابہ کی صحبت سے فیض یاب ہونے والا صحابی کا شاگرد، اس کا آگے جو دیکھنے والا ہے وہ بھی بابرکت ہے۔ دو حدیثیں ہو گئی۔ تیسری حدیث صحیح بخاری شریف کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس قرنی، سب سے بہترین لوگ پیغمبر نے کہا میرے زمانے کے لوگ۔ سب سے بہترین لوگ کون ہیں؟ پیغمبر کے زمانے کے لوگ۔ پیغمبر کے زمانے میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اس کو کیا کہتے ہیں؟ صحابی۔ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھا اس کو کیا بولتے ہیں؟ صحابی۔ صحابی کی امت کے ہاں تعریف یہ ہے، جب ہم صحابہ کی بات کرتے ہیں نا، حدیث بیان کرتے ہیں، تو کئی وہی وائرس زدہ لوگ کہتے ہیں فلاں عبداللہ بن ابی تو منافق ہو گیا تھا۔ حدیث مسلم میں آیا 12 منافقین ہوں گے، نبی پاک نے فرمایا میرے زمانے کے اندر 12 منافق تھے۔ غزوہ تبوک سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے تھے، کچھ منافقین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سازش کر کے آپ کو شہید کرنے کی کوشش کی، تو وہ بھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر کے اندر گھسے ہوئے تھے، تو منافقین بھی تو تھے۔ ہم نے کہا کوئی منافق صحابی نہیں ہو سکتا اور کوئی صحابی منافق نہیں ہو سکتا۔ جو منافق ہے وہ صحابی نہیں، اور جو صحابی ہے وہ منافق نہیں ہو سکتا۔ صحابی ہوتا ہی تب ہے جب اس کے ظاہر اور باطن کے اندر ایمان ہو۔ تعریف سادی سن لیں، مسلمان صحابی کی تعریف یہ کرتے ہیں وہ شخص جس نے حالت ایمان میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی زیارت کی ہو۔ نابینا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آنکھوں سے تو نہیں دیکھا، لیکن آپ کی صحبت سے فیض یاب ہوئے، جیسے عبداللہ بن ام مکتوم ہے، اور چاہے ایک لمحے کے لیے، چاہے آپ سے کوئی روایت سنی چاہے نہیں سنی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی خطبہ سنا نہیں سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مجلس زیادہ رہی یا کم رہی، جس نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہو حالت ایمان کے اندر، ثم مات علی الایمان، اور ایمان پر ہی اس کی موت ہوئی ہے، اس کو صحابی کہتے ہیں۔ عبداللہ بن ابی جیسے لعین منافقین صحابہ میں کبھی بھی شمار ہے۔ اگلی بات سنیں جی، آپ نے فرمایا خیر الناس قرنی، سب سے بہترین زمانہ، آپ نے فرمایا میرے زمانے کے لوگ سب سے بہترین، پھر میرے زمانے کے بعد کے لوگ جو اس کے بعد آئیں گے، یعنی صحابہ کے بعد کا زمانہ اور صحابہ کے زمانے کے بعد والا تیسرا زمانہ پھر اس کے بعد افضل ہے۔ 3 زمانے، سب سے بہترین زمانہ صحابہ کا زمانہ، صحابہ کے بعد تابعین کا زمانہ، تابعین کے بعد آپ نے فرمایا صحیح بخاری کی حدیث ہے جس کا مفہوم بنتا ہے اتباع التابعین کا زمانہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، صحیح بخاری کے اندر ہے، سیدنا عبد الرحمن ابن عوف اور خالد ابن ولید کا آپس میں کسی بات پہ اختلاف ہوا۔ سیدنا عبد الرحمن ابن عوف السابقون الاولون میں سے ہیں، پہلے مہاجرین میں سے ہیں، 10 مبشرہ میں سے ہیں، اور خالد ابن ولید کا اگرچہ بڑا مقام ہے، صحیح بخاری میں رسول اللہ نے خود ان کو سیف اللہ کا لقب دیا ہے کہ یہ اللہ کی تلوار ہے، ان کی بڑی خدمات جلیلہ ہے اسلام کے لیے، لیکن مقام و مرتبہ اور جو شرف سیدنا عبد الرحمن ابن عوف کا ہے، ظاہرہ مقام صحابیت اور مرتبے میں خالد ابن ولید بعد کے ہیں۔ جھگڑا ہو گیا، خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سخت لفظ کہے، کوئی تنقید کر دی۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا خالد ابن ولید کو کہا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ پہ نقد نہ کرو، ان پہ تنقید نہ کرو، ان کو برا نہ کہو۔ فَلَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلَا نَصِيفَهُ، اور میرے صحابہ کے اوپر نقد نہ کرو، ان کو برا نہ کہو۔ اللہ کی قسم بعد میں آنے والا شخص
اگر ایک احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کر دے اللہ کے راستے میں، میرے صحابی کا خرچ کیا ہوا ایک مد جو کہ 540 گرام آدھا کلو بنتا ہے، اللہ کے راستے میں آدھا کلو گندم یا جو میرا صحابی خرچ کر دے، بعد کا بندہ ایک احد پہاڑ سونا بھی خرچ کر دے، اس کا ایک احد پہاڑ کے برابر خرچ کیا ہوا سونے کا صدقہ بھی اس صحابی کے ایک بک جو کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ مقام ہے صحابہ کا۔ اب اس سے بات یہ سمجھنی ہے، سیدنا خالد ابن ولید کون ہے؟ بول کے بتائیں یار، سیدنا خالد ابن ولید کون ہے؟ صحابی ہیں۔ سیدنا خالد ابن ولید کو رسول اللہ نے صحیح بخاری کے اندر غزوہ موتا کے موقع کے اوپر کہا ہے، مدینے میں آپ بیٹھے ہوئے تھے، غزوہ موتا کئی ہزار میل کے فاصلے پر روم کے بارڈر پہ ہو رہا تھا، اللہ جبریل کے ذریعے بریہ وحی بذریعہ الہام آپ کو بتا رہے تھے، آپ نے فرمایا جعفر طیار شہید ہو گئے، آپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، آپ نے فرمایا اسلامی لشکر کی کمان زید ابن حارثہ نے پکڑ لی، آپ نے فرمایا وہ بھی شہید ہو گئے، آپ کی آنکھیں بہ رہی تھیں، آپ نے فرمایا اسلامی لشکر کی کمان عبداللہ ابن رواحہ نے سنبھال لی، آپ نے فرمایا وہ بھی شہید ہو گئے اور آپ کی آنکھیں بہ رہی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر مدینے میں بیٹھ کے بذریعہ وحی صحابہ کو بتایا، اب اللہ تعالیٰ نے اب مسلمانوں کے لشکر کی کمان اللہ تعالیٰ کی تلواروں میں سے ایک تلوار کے ہاتھ میں آ گئی ہے، فَفَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اس اللہ کی تلوار کے ہاتھ پہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کامیابی اور فتح سے ہمکنار کر دیا ہے۔ یہ ہیں خالد ابن ولید، ان کا اپنا مقام دیکھیں کتنا زیادہ ہے، لیکن عبد الرحمن ابن عوف سے ایک صحابی جو خود صحابی ہیں، جن کی خود فضیلت ہے، اگر وہ بھی کسی معاملے کے اندر سیدنا عبد الرحمن ابن عوف کے بارے میں کوئی بات کرتے ہیں، پیغمبر کریم کہتے ہیں کہ ایسا نہ کرو، بعد میں آنے والا پہلے آنے والوں کے ایک مد جو کا مقابلہ، دو صحابیوں کے اندر پیغمبر نے یہ تقابل کیا۔ اس سے سیکھنے کی بات پتہ کیا ہے؟ جو 1450 سال کے بھی بعد آ رہا ہے، جس کا مقام و مرتبہ خالد ابن ولید جیسا نہیں ہے، جس نے پیغمبر کے چہرے کو بھی نہیں دیکھا، آپ کے ساتھ جہاد بھی نہیں کیا، جس کو پیغمبر نے سیف من سیوف اللہ کا لقب بھی نہیں دیا، جو رسول اللہ کی زیارت سے فیض یاب نہیں ہوا، جس کے اپنے اعمال کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ وہ کس طرف کو جا رہا ہے، خالد ابن ولید پیغمبر کی زبان سے جنت کی بشارت پا کے اگر ان کے درمیان کو معاملہ ہوتا ہے تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں، آپ ذرا ایمان سے بتائیں، آج کے زمانے کا بندہ اٹھتا ہے اور کسی صحابی کے اوپر کیچڑ اچھالتا ہے، تنقید کرتا ہے، بری باتیں کرتا ہے، یا ان کے اختلافات کے اوپر مبنی جو صحیح ثابت واقعات بھی ہیں ان کو اچھال کے کہتا ہے غلطی کو تو ہائی لائٹ کرنا چاہیے، آپ مجھے، اور اس بنیاد کے اوپر تنقید کرتا ہے، آپ مجھے بتائیں اگر خالد ابن ولید کا سیدنا عبد الرحمن ابن عوف کے ساتھ معاملہ ہو، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بعد کا بندہ ایک مد کا مقابلہ نہیں کر سکتا احد پہاڑ سونا خرچ کر کے، اور جو آیا ہی 1450 سال کے بعد ہے، وہ بندہ پیغمبر کے صحابی پہ تنقید کرے تو اس کا معاملہ کیا ہوگا؟ دو باتیں آخر میں سبق کے طور پر، دنیا کے اندر دو گمراہ گروہ ہیں، صحابہ اور اہل بیت کے تعلق سے دو گمراہ گروہ ہیں، کتنے؟ ایک کا نام ہے نواسب، ایک کا نام کیا ہے؟ نواسب، ان کو ناسبی بھی کہتے ہیں۔ نواسب اور ناسبی وہ لوگ ہیں جو پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار، آپ کے اہل بیت، آپ کے اعزاء و اقارب، سیدنا علی، سیدہ فاطمہ، سیدنا حسن و حسین، ان کی شان میں تنقیص کرتے ہیں، ان کی فضائل کی روایات اور حدیث کا انکار کرتے ہیں، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چوتھی خلافت راشدہ کا انکار کرتے ہیں، یہ ناسبی ہیں جو اہل بیت کے ساتھ بغض رکھتے ہیں، یہ اہل بدعت کا اور گمراہ گروہ ہے۔ اور دوسرا گمراہ گروہ ہے جس کو روافض کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ رافضی بھی کہا جاتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں، یہ دوسری انتہا پر ہیں، یہ سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان اور دیگر صحابہ، سیدہ عائشہ، سیدہ حفصہ اور دیگر صحابہ پر تنقید کرتے ہیں، ان پہ تان کرتے ہیں، ان کو برا بلا کہتے ہیں، اور ان صحابہ کے فضائل کے انکار کرتے ہیں۔ لہٰذا روافض جو صحابہ پہ انکار کرتے ہیں وہ بھی گمراہ ہیں،
اور جو نواسب اہل بیت کی شان میں تنقیص کرتے ہیں وہ بھی بدعتی اور گمراہ ہیں۔ درمیان کے اندر ایک گروہ ہے، اس کا نام ہے اہل السنہ والجماع۔ اس کا نام کیا ہے؟ اہل السنہ والجماع۔ وہ امت وسط ہیں جو صحابہ سے بھی یکساں محبت کرتے ہیں، پیغمبر کے گھر والے اور اہل بیت سے بھی یکساں طور پر محبت کرتے ہیں۔ آخر میں چند گلہائے عقیدت میں آپ کے سامنے اہل بیت کے حوالے سے 4-5 منٹوں کے اندر بیان کرتا ہوں۔ صحیح ابن حبان کے اندر حدیث ہے۔ کہاں؟ صحیح ابن حبان کے اندر آپ نے فرمایا لا یبغضنا اہل البیت رجل الا ادخلہ اللہ النار۔ آپ نے فرمایا جو بندہ بھی ہم اہل بیت میں سے کسی سے بغض رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کی آگ میں داخل کرے گا۔ اہل بیت سے بغض رکھنے والا جنت میں جا سکتا نہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، انہ لعہد النبی الامی الی اللہ یحبنی الا مؤمن ولا یبغضنی الا منافق۔ پیغمبر نے مجھے یہ عہد دیا تھا، جناب علی کہتے ہیں پیغمبر نے مجھ سے یہ عہد اور وعدہ کیا تھا کہ اے علی، میں اس کا ترجمہ مخاطب میں کرتا ہوں، ضمیر وہاں متکلم کی ہے سمجھانے کے لیے، اے علی تجھ سے محبت کرے گا تو صرف مومن کرے گا، اور تجھ سے بغض رکھے گا تو صرف منافق رکھے گا۔ نبی پاک نے سیدنا علی کہتے ہیں مجھ سے یہ عہد کیا کہ مجھ سے محبت صرف مومن کرے گا اور مجھ سے نفرت صرف منافق کرے گا۔ سمجھ یہ آئی جناب علی سے محبت ایمان کی علامت ہے، جناب علی سے بغض اور نفرت نفاق، کفر اور طغیان کی علامت ہے۔ ہم اہل سنت ایسا مانتے ہیں، ہم سیدنا علی کی محبت کو ایمان سمجھتے ہیں اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے بغض رکھنے والے کو منافق سمجھتے ہیں۔ تیسری بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت کے بارے میں جب آیت تطہیر نازل ہوئی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 33، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کے بارے میں نازل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ اس بات کا ارادہ کرتا ہے کہ تم سے ہر طرح کی نجاست کو دور کر دے اور تمہیں پوری طرح پاک کر دے۔ یہ آیت کریمہ نبی پاک کی بیویوں کے بارے میں نازل ہوئی، لیکن نبی پاک کی بیویوں ہی کے بارے میں صرف اس کا مصداق نہیں ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، سیدہ عائشہ فرماتی ہیں، صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح صبح نکلے، آپ کے اوپر کالے رنگ کی ایک چادر تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جناب حسن آئے، آپ نے اپنی چادر میں داخل کر دیا، سیدنا حسین آئے، ان کو اپنی چادر میں داخل کر دیا، سیدہ فاطمہ آئی، ان کو اپنی چادر میں داخل کر دیا، سیدنا علی آئے، ان کو اپنی چادر میں داخل کر کے پیغمبر کریم نے ان پر بھی وہ آیت کریمہ تلاوت کی جو پیغمبر کی بیویوں کے سیاق میں نازل ہوئی تھی۔ آپ نے ان چاروں کو اپنی چادر میں لے کے کہا، سیدہ عائشہ فرماتی ہیں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اللہم ہؤلاء اہل بیتی وخاصتی، اللہ ان کو بھی میرے اہل بیت میں شامل فرما، اللہ ان کو بھی پوری طرح پاک فرما دے، ان سے بھی نجاست کو دور کر دے، اللہ یہ میرے اہل بیت نہیں بلکہ میرے خاص اہل بیت ہے۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ میں آخری حدیث بیان کر کے اجازت چاہتا ہوں، صحیح مسلم کے اندر حدیث نمبر 2408 ہے، 2408 نمبر 2408 نمبر حدیث صحیح مسلم شریف میں۔ اس حدیث کو کہتے ہیں غدیر خم کی حدیث۔ کون سی حدیث؟ غدیر خم کی حدیث۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے آئے، تاریخی طور پر معلوم ہوتا ہے کہ 18 ذوالحج کا دن تھا۔ مکہ اور مدینہ کے درمیان خم نامی ایک پانی کا گھاٹ یا کنواں تھا، وہاں ٹھہرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، زید ابن ارقم بیان کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما انا بشر، میں اللہ تعالیٰ کا ایک بندہ ہوں، میرے پاس اللہ کا رسول آئے گا، اللہ کا پیغام لے کے فرشتہ، میں اس کی بات پہ لبیک کہتے ہوئے اللہ کے پاس چلا جاؤں گا، قریب کہہ کے میں اللہ کے پاس چلا جاؤں، دنیا سے چلا جاؤں، تشریف لے جاؤں، لوگوں میں تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، میں تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اولہما کتاب اللہ، پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے، فیہ الہدی، آپ نے فرمایا ہدایت اللہ کی کتاب میں ہے، والنور، روشنی اس اللہ کی کتاب قرآن مجید کے اندر ہے، فخذوا بکتاب اللہ، اللہ کی کتاب اور دین کو لازم پکڑو، واستمسکوا بہ، بڑی مضبوطی سے پکڑو۔
آپ اس پر ابھارتے رہے کتاب اللہ کو لازم پکڑنا، کتاب اللہ کو لازم پکڑنا، کتاب۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَعِتْرَتِي أَهْلُ بَيْتِي، آپ نے فرمایا میرے اہل بیت، میرے گھر والے، میرے رشتہ دار، ان کے حقوق کا خیال رکھنا۔ اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، فرمایا میں تمہیں اللہ تعالیٰ کا خوف دلاتا ہوں اپنے اہل بیت کے حقوق کے بارے میں۔ اللہ سے ڈرتے رہنا میرے حقوق، اہل بیت کے حقوق کے بارے میں، ان سے محبت کرنا، ان سے پیار کرنا، ان کے احترام کرنا اہل بیت کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، جب یہ بات فرما دی، زید ابن ارقم نے جب یہ حدیث بیان کی تو حسین ابن صبرہ تابعی پوچھتے ہیں من اہل بیتہ، صحابی رسول یہ پیغمبر کریم جو اپنی وفات سے 2.5 مہینے پہلے وصیت کر کے گئے کتاب اللہ اور اہل بیت کے بارے میں، آپ کے اہل بیت کون ہیں؟ الیس نساؤہ من اہل بیتہ، کہ آپ کی بیویاں اہل بیت نہیں ہیں؟ زید ابن ارقم کہتے ہیں نام نساؤہ من اہل بیتہ، ہاں نبی پاک کی بیویاں اہل بیت ہیں، ولیکن اہل بیتہ من حرم الصدقۃ بعدہ، لیکن پیغمبر کے اہل بیت وہ بھی ہیں جن سب پر زکوٰۃ اور صدقہ رسول اللہ کے بعد منع کر دیا گیا ہے کہ ان کے لیے زکوٰۃ کا مال کھانا جائز ہے۔ صرف بیویاں اہل بیت نہیں، اہل بیت وہ ساری ہیں جن پر صدقہ منع ہے۔ صاحب تابعی پوچھتے ہیں حسین ابن صبرہ من ہم، یہ کون ہے جن پر صدقہ حرام ہے؟ اہل بیت کون کون ہے؟ فرمایا ہم آل علی، جناب علی کی ساری اولاد اہل بیت ہے، وآل عقیل، جناب علی کے بڑے بھائی عقیل بن ابی طالب جو فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے، فرمایا آل عقیل، جناب عقیل کی ساری اولاد اہل بیت ہے، وآل جعفر، جناب جعفر طیار جو موتا میں شہید ہوئے، فرمایا جناب جعفر بن ابی طالب سیدنا علی کے بھائی، وہ اور ان کی ساری اولاد اہل بیت ہے اور ان پر صدقہ منع ہے۔ چوتھے فرمایا وآل عباس، رسول اللہ کے چچا جناب عباس اور ان کی ساری اولاد اہل بیت کے اندر ہے۔ فرمایا کلو ہؤلاء حرم الصدقۃ، ان سب پر صدقہ منع ہے۔ فرمایا آل عقیل، آل علی، آل عباس، آل جعفر اور ازواج مطہرات، ان 4 گھروں کے اور 5ویں نبی پاک کی بیویاں، یہ سارے کے سارے اہل بیت کے اندر آتے ہیں اور ان سب پر ہی صدقہ منع ہے۔ یہ سارے اہل بیت کے اندر ان سب کا احترام ہے۔ ہاں خاص شان ان میں سے آل علی، آل عقیل، آل عباس، آل جعفر میں سے بھی زیادہ شان اور مرتبہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، ان کی خاص فضیلت ہے۔ اور سیدنا حسن و حسین کو جنت کے نوجوانوں کے سردار قرار دیا، جامع ترمذی کی حدیث ہے۔ نبی پاک نے فرمایا یہ دنیا میں میرے 2 پھول ہیں، حسن و حسین، صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کی حدیث ہے، اے اللہ میں اپنے ان 2 بیٹوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر، اور ہر اس بندے سے محبت کر جو حسن و حسین سے پیار کرتا ہے۔ اپنی لخت جگر سیدہ فاطمہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے تشریف لے جانے سے چند لمحے یا چند دن پہلے کہا، فرمایا اے میری پیاری لخت جگر فاطمہ، کیا تو اس بات پہ راضی نہیں ہے ان تکونی سیدۃ نساء اہل الجنہ، کہ اللہ تعالیٰ نے ساری جنت کی عورتوں کی سردار تو فاطمہ کو بنا دیا۔ فاطمہ فرمایا میرے دل کا ٹکڑا ہے، صحیح بخاری کی حدیث۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی سیدہ زینب کے بارے میں فرمایا، الاحاد والمسانی مستدرک حاکم وغیرہ کے اندر حدیث ہے، جب حبار بن الاسود سیدہ زینب مکہ سے ہجرت کر کے آ رہی تھی، وہ ان کے پیچھے لگا، اونٹنی سے گرایا اور ان کے جو ہے وہ حمل گر گیا اور ان کو تکلیف پہنچائی، زخمی ہوئی، خون بہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بعد میں جب ابو العاص ابن الربیع نے غزوہ بدر کے قیدیوں سے چھوٹ کر وعدے کے مطابق سیدہ زینب کو زید ابن حارثہ اور دوسرے صحابی کے ساتھ بھیج دیا مکہ سے، پیغمبر کریم نے اپنی اس بیٹی کے بارے میں فرمایا، سیدہ زینب کے بارے میں، بڑی صاحبزادی، فرمایا ہے یا افضل بناتی اصیبت فیہ، آپ نے فرمایا یہ زینب میری بیٹیوں میں سے عظیم ترین بیٹی ہے، اس کو دکھ اور تکلیف میں محمد کی وجہ سے دیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی سیدہ
उमामा सैयदा ज़ैनब की बेटी, जब सैयदा ज़ैनब दुनिया से चली गई, ये बच्ची यतीम होगी। सही बुखारी में हदीस है, साहबी कहते हैं रसूलुल्लाह नमाज पढ़ाने के लिए आते, अपने कंधे पे अपनी बेटी ज़ैनब की बेटी उमामा को उठाए हुए होते, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठा के ही क़याम करते, जब सजदे की बारी आती रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको नीचे ज़मीन पर रख देते, जब दूसरी रकत के लिए खड़े होते पैगम्बर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदा उमामा को, अपनी बेटी ज़ैनब की बेटी, अपनी नवासी सैयदा उमामा को फिर कंधे पे उठा लेते। हदीस सही बुखारी शरीफ के अंदर। खुलासा कलाम क्या है? जिस शख्स ने ईमान की हालत में पैगंबर के चेहरे का दीदार किया या आपसे मुलाकात की, अल्लाह ताला फरमाता है अल्लाह उनसे क्या हो गया, पहले वालों से भी और बाद वालों से भी अल्लाह क्या हो गया, अल्लाह ने उनके लिए जन्नतें तैयार कर दी। अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया सबसे बेहतरीन अगर कोई लोग हैं ना दुनिया में, आपने फरमाया मेरे ज़माने के लोग हैं। हम तमाम सहाबा से राज़ी हैं, हम तमाम सहाबा से राजी हैं। किसी एक सहाबी के बारे में भी हमारे दिल के अंदर जरा बराबर भी मैल मौजूद है? सहाबा के जो बाहमी इख्तिलाफ हुए इज्तिहादी खता की बुनियाद पर, चाहे जमल के अंदर हुए, चाहे सिफीन के अंदर हुए, चाहे सैयदना अली और सैयदना मुआविया के हुए, चाहे तलहा और जुबैर जो कि अशरा मुबशरा में से हैं उनके सैयदना अली से हुए, हम उन इख्तिलाफात को उछालते नहीं हैं, उन इख्तिलाफात को, और उसकी बुनियाद पर हम ना किसी भी सहाबी और किसी भी जमात पे तनकीद करते, हम उन सब से क्या हो गए हैं, राजी हो गए। हम उन सब से क्यों? क्योंकि अल्लाह उनसे राजी हो गया, अल्लाह के रसूल राजी हो गए। हम अहले बैत से भी मोहब्बत करते हैं और नबी पाक के बाकी सहाबा से भी। हम अहले बैत से नफरत और बुग़्ज़ रखने को निफाक और कुफर और तुग़यान समझते हैं, और पैगंबर के सहाबा किराम पर तनकीद करने को भी कुफर और तुग़यान और गुमराही समझते हैं। मेरे आज के इस सबक सुनाने का मकसद ये था कि अपने दिलों को उनके लिए साफ कर दें जो अल्लाह से राजी हो गए, जिनसे अल्लाह राजी हो गया। ये सारे वायरस जो दुनिया के अंदर फैले हुए हैं सोशल मीडिया के ऊपर, इनका शिकार ना हो, किताब व सुन्नत के पास आ जाएं, अल्लाह के पैगंबर के हदीस के पास आ जाएं, अपने ईमान की फिक्र करें, अपने अमाल की फिक्र करें। अल्लाह ताला ने एक नसीहत की है, उस नसीहत पर जुमले को ख़त्म करते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह अल हशर के अंदर 28वां पारा है, अल्लाह ताला ने माले फ़ै का जिक्र किया है। माले फ़ै में से हिस्सा किस किस को मिलेगा? फरमाया अंसार को मिलेगा, मुहाजिरीन को मिलेगा, फुकरा को मिलेगा, यतीमों को मिलेगा, अकरबा को मिलेगा, फलां फलां फलां। और किसको मिलेगा? वल्लज़ीना जाऊ मिन बादिहिम, जो इन अंसारों मुहाजिरीन के बाद में आएंगे, पैगंबर के ज़माने के बाद के लोग, उनको भी माले फ़ै में से हिस्सा मिलेगा। कब मिलेगा? बाद में आने वाले लोग अगर एक शर्त पे पूरा उतरेंगे, एक तो उनमें ईमान होगा और दूसरा यक़ूलूना रब्बना इग़फ़िर लना व लिइख़वानिल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान व ला तजअल फ़ी क़ुलूबिना ग़िल्लन लिल्लज़ीना आमनू रब्बना इन्नका रऊफ़ुर रहीम। फरमाया माले फ़ै में उनका भी हिस्सा है जो बाद में आए, सहाबा के ज़माने के बाद आए, और वो इस बात की दुआ करें, पहले ईमान के साथ जो गुजर गए ना उनके लिए अच्छी दुआ करें, उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ करें, उनको भी माले फ़ै में बाद वालों को हिस्सा। गोया कि अल्लाह ताला ने तीन ही तबके जिक्र किए हैं, एक अंसार का, एक मुहाजिरीन का और एक बाद में आने वालों का। अंसार और मुहाजिरीन को तो अल्लाह ने रज़ा अता फरमा दी, बाद में आने वाले रह गए हम जैसे लोग या सहाबा के बाद जो भी आए। हम एक ही शर्त में माले फ़ै के हकदार या फिर अल्लाह ताला के रिज़वान के हकदार हो सकते हैं, जब हम उन सहाबा के लिए ज़बान से मग़फ़रत की, रहमत की दुआ करें। अगर हम उन पर तनकीद करें, इसका मतलब है हम उन सहाबा के रास्ते पर भी नहीं है और गोया के उन खुशनसीबों के अंदर भी नहीं है जिनको अगर जिहाद हो तो माले फ़ै के अंदर हिस्सा मिल सकता है। ये जो मैंने बात की है ना, ये इमाम मालिक रहमहुल्लाह ने किताब व सुन्नत से सूरह अल हशर की सायत के तहत कहा है कि जो लोग सहाबा पर तनकीद करते हैं उनका माले फ़ै में कोई हिस्सा नहीं। माले फ़ै में हिस्सा उसी का है जो सहाबा के लिए दिल साफ रखे, अहले बैत के लिए दिल साफ रखे। जो बातें मैंने किताब व सुन्नत से बयान की हैं, अगर आपको समझ आई हैं तो अल्लाह ताला मुझे भी और आपको भी उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा दे। और अगर कोई सबक़ते लसानी तेज़ी से बोलते हुए कोई ऐसा जुमला निकल जाता है, नहीं पता चलता उस वक़्त ख़तीब को, तो अगर कोई ऐसा जुमला हो तो अल्लाह ताला से मैं उसकी माफ़ी मांगता हूँ और आपसे उसकी माज़रत करता हूँ।
اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ فوت شدگان کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ بیماروں کو شفا عطا فرمائے، بے روزگاروں کو اچھا روزگار عطا فرمائے، تنگ دستوں مقروضوں کے اللہ تعالیٰ تنگ دستیاں اور قرضے دور فرمائے، اس مسجد کو رہتی دنیا تک اللہ تعالیٰ آباد فرمائے، اور اس مسجد کو آباد کرنے والوں کے گھروں کو اللہ تعالیٰ آباد فرمائے۔ آپ تمام تشریف لے آنے والوں کی تمام دلی نیک خواہشات کو اللہ تعالیٰ پورا فرمائے۔ آپ سارے بھائی تشریف لے جائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔